قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احسنت، جزاک اللہ خیرہ۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اس بات ہے، اور وہ صفت رحمت، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت فرمانے والا ہے۔ صفت رحمت کا اس بات، ہم اہل الحدیث اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا اس پر ایمان۔ رحم کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق، مخلوق کی طرح نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تشبیہ تو ہے ہی نہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور دونوں کا مادہ رحمت ہے۔ الرحمن فعلان کے وزن پر، اور رحیم فعیل کے وزن پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں نام ثابت ہیں۔ میں تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آج ہی کروں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ الرحمن کے تعلق سے، رحمان اللہ کا نام ہے۔ دراصل جو طوائف ہیں، طوائف ضالہ، گمراہ فرقے، ان کی کیا اساس ہے؟ یہ باتیں چونکہ بار بار آئیں گی تو آج ہی آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کا شکار۔ یہاں تین باتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، مکمل کامل و اکمل نام ہے۔ دوسرا دو امر ہیں، ایک جملہ خبریہ اور دو جملے انشائیہ۔ امر، پہلا امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو، تو پکارنا ضروری۔ دوسرا امر یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کا شکار، تو ان کو چھوڑنا ضروری۔ تو پکارو گے کب؟ جب ان ناموں کا علم ہوگا، اور ان کو چھوڑو گے کب؟ جب ان کے عقیدے کا علم ہوگا، تبھی ان کو چھوڑنا ممکن ہوگا نا۔ تو آج میں اختصار سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جو چند مذاہب ہیں، ان کا خلاصہ کیا ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ لفظ ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ ایک فرقہ جہمیہ، وہ اس لفظ کو بھی نہیں مانتا، الرحمن کا انکار کرتا، یعنی قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، اس نام کو ہی نہیں مانتا۔ ہم کیا کریں؟ اس نام کو مانیں تاکہ رد ہو جہمیہ کا، تاکہ ان کو چھوڑنا، جو اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو ان کو، وہ چھوڑنا ممکن ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، رحمان کا معنی کیا ہے؟ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، اور یہ معنی رحمان کی صفت ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا ہر نام معنی کے ساتھ ہے، اور وہ معنی ہی اس کی صفت ہے، وہ معنی ہی اس کی صفت ہے۔ الرحمن مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، تو مہربانی کرنا اس کی صفت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ مگر ایک فرقہ معتزلہ، وہ اس معنی کو نہیں مانتا، اسم مانتا ہے رحمان، قرآن میں ہے، اس کا انکار کیسے کرے؟ لیکن اس کو معنی سے خالی قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رحمان بلا رحمہ، رحمان تو ہے، رحمت نہیں کرتا۔ ہم نہیں جانتے اس کا معنی کیا۔ جیسے قرآن میں متشابہات ہیں، اس طرح یہ بھی متشابہات ہیں۔ الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا، اس طرح الرحمن کا معنی بھی کوئی نہیں جانتا۔
گمراہ فرقے. سمیع حق ہے مگر سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، عزیز بلا عزت. یہ نظریہ ہے معتزلہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہیں مگر ناموں کو صفات اور معانی سے خالی قرار دیتے. ہمارا ایمان کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام حق ہے تاکہ انکار ہو جہمیہ کا، اور ہر نام معنی کے ساتھ ہے اور کوئی نام معنی سے خالی نہیں ہے تاکہ انکار ہو معتزلہ کا. تیسرا گروہ، ہم مانتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے اور ہم مانتے ہیں کہ رحمان رحمت کے ساتھ ہے، معنی بھی مانتے ہیں، صفت بھی مانتے ہیں، مگر اس کا رحمان ہونا اور اس کا رحم فرمانا انسانوں جیسا ہے، مخلوقات جیسا. یہ مشبہ تشبیہ کے قائل. ایمان ہے مگر ایمان اس بات تشبیہ کے ساتھ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ملحدین کو چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، رد کر دو ان کا. اللہ رحمان ہے، ہمارا ایمان ہے. رحم فرماتا ہے، ہمارا ایمان ہے. کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق. کیا مخلوقات جیسا؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. یہ ضوابط ہیں اسماء و صفات میں جو ہر نام پر جاری ہوں گے. آپ ذہن نشین کر لیجیے. یہ تین گروہ ہو گئے، ہم نے تینوں کو چھوڑ دیا تاکہ قرآن پر عمل ہو کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے چھوڑ دو ان کو. تینوں کو چھوڑ دیا. چوتھا گروہ آیا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان حق ہے، اور رحمان کا معنی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، یہ بھی حق ہے. مگر رحمت میں، مہربانی میں چونکہ ایک شائبہ ہے مخلوقات سے مشابہت کا. رحمان حق ہے مگر جو اس کا معنی ہے اس معنی میں تشبیہ محسوس ہو رہی. رحم کرنے والا، رحم مخلوق بھی کرتی، یہ معنی قابل قبول نہیں. نام حق ہے، وہ رحمان ہے، تو اس کا معنی کیا کرو؟ معنی وہ کرو جو تشبیہ سے کٹ جائے. وہ کیا ہے؟ ارادہ احسان، ارادہ انعام. ان سے پوچھو کہ ارادہ مخلوق میں نہیں ہے؟ آپ کو ارادہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہر مخلوق ارادہ کرتی، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے. فلاں پڑھوں، فلاں کورس کروں، فلاں ملازمت کروں، فلاں کاروبار کروں، ارادے ہوتے ہیں. تو تشبیہ تو ارادے میں بھی مر رہی. یہاں کہتے کہ نہیں، اللہ کا ارادہ وہ ہے جو اللہ کے لائق ہے، اور مخلوق کا ارادہ وہ جو مخلوق کے لائق ہے. تو بھائی یہ بات رحمت میں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ حقیقت یہ کہ خود یہ لوگ حیران و پریشان ہے کیا کرے اور کیا نہ کرے. رحمت میں ایک اور ان کو شبہ ہے کہ رحمت جو ہے یہ تبدیلی چاہتی. آپ کو کسی پر رحم آئے تو کب آئے گا؟ جب آپ کے دل کے جذبات تبدیل ہوں. کسی غریب کو دیکھا، آپ کو ترس آ گیا، ازراہ رحمت، ازراہ محبت، اسے آپ نے کھانا کھلا دی. یہ اندر کے جذبات تبدیل ہوں گے. اسے کہتے ہیں صفت انفعالی، تغیر. کہتے ہیں اللہ تغیر سے پاک ہے، تبدیلی سے پاک ہے. اگر رحمت مان لے، محبت مان لے تو یہ تغیر چاہتی، اندر کے جذبات تبدیل ہوں گے. آگے صفت غضب آ رہی، اللہ کو غصہ آتا ہے تو غضب بھی تغیر چاہتا ہے، اور اللہ تغیر سے پاک. اللہ کے بندو، یہ تغیر تب آئے گا جب خالق کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دے. اللہ رحم کیسے فرماتا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، جیسا اس کے لائق ہے. تغیر کی بات کب بنے گی؟ جب یہ کہا جائے کہ اس کا رحم کرنا، غصہ کرنا مخلوق جیسا ہے. یہ بات تو ہے ہی نہیں. رحم کیسے فرماتا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. اس میں تغیر کا شائبہ تک نہیں. مخلوق رحم کرتی ہے، اس میں تغیر آتا ہے، مزاج کی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن یہ رحم مخلوق کے لائق ہے. خالق کا رحم فرمانا جیسے اس کے لائق ہے، اس میں کوئی تغیر کی بات نہیں. باقی رہ گیا اہل سنہ، اہل الحدیث، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ رحمان اللہ کا نام حق ہے، ہمارا ایمان، تاکہ رد ہو جہمیہ کا. رحمان کا معنی ہے مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، ہمارا ایمان ہے، تاکہ رد ہو معتزلہ کا. اللہ رحمان کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے.
کیا مخلوقات جیسا ہے؟ نہیں، تاکہ رد ہو مشبہہ کا جو خالق اور مخلوق کی صفات میں تشبیہ کے قائل۔ اس کے رحم فرمانے میں مخلوق کے رحم کرنے میں کوئی مشابہت ہے؟ نہیں، اس کا رحم کرنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق۔ مخلوق کا کیسا ہے؟ جیسے مخلوق کے لائق۔ کیوں؟ ہمارے پاس جادہ مستقیم موجود ہے، مستقل قاعدہ موجود ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تشبیہ کی بات ہی نہیں۔ یہ بحمداللہ حق نظریہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں، کسی نام کی کسی صفت کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کی خبر دی، اپنے کاموں کی خبر دی، اپنی صفات کی خبر دی، لیکن کسی کی کیفیت نہیں بتائی۔ جو بتا دیا اس پر ایمان ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کی وہ اللہ کے سپرد ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کا ہر نام، ہر کام، ہر صفت کمال کی۔ یہ عقیدہ ہمارا، لیکن کیسی ہے یہ معلوم نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو ایک مثال بنا لو، ہر صفت میں وہ کام آئے گی۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا کیسا ہے؟ اللہ کا عرش پہ استوا کیسا ہے؟ یہ سوال پہلی بار ہوا، اور سن کر امام مالک پسینے میں ڈوب گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور کافی دیر بات کرنے کے قابل نہ رہے۔ جب طبیعت سنبھلی تو فرمایا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا معلوم ہے۔ معلوم کا معنی ثابت ہے، اور استوا کا معنی لغت عرب سے معلوم ہے۔ لغت عرب نے استوا کا معنی کیا وہ ہم جانتے ہیں، کسی چیز پہ چڑھ جانا، کسی چیز پہ چڑھ جانا، ارتفاع، بلند ہو جانا، یہ معنی معلوم ہے۔ تو استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، مگر استوا کی کیفیت معلوم نہیں۔ والایمان بہ واجب، استوا پر ایمان لانا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ایمان لانا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول، جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر، جو مستوی مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے وہ بھی کافر، تو اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت۔ جو بھی صفات باری تعالیٰ ان پر ایمان لانا فرض ہے، اس معنی کے ساتھ جو معنی ظاہری معنی ہے، کسی تعویل کے بغیر، اور کسی بھی صفت کی کیفیت معلوم نہیں، کیفیت کو کریدنا اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو اپنی مجلس سے باہر نکال دی، حکم دیا اپنے شاگردوں کو کہ اس کو ہمارے گھر سے نکال دو، اس مجلس سے نکال دو، کسی بدعتی انسان کے ساتھ مجالست درست نہیں ہے، نکال دو اس کو۔ تو اس کو نکال دیا، بلکہ ساتھ یہ فرمایا کہ تم سے بدترین انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس کا معنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کے منہج کی طرف مائل ہوتا ہے یا کیفیت کی کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ زمانے کا بدترین انسان۔ تو یہ جو قواعد ہم نے ذکر کیے تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اور تمام صفات کے بارے میں، تاکہ عمل ہو جائے اس فرمان پر کہ جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ الحاد کیا ہے؟ ناموں کا انکار الحاد ہے۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو معنی سے خالی ماننا الحاد ہے۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں تشبیہ کا عقیدہ الحاد ہے۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور صفات میں تعویل الحاد ہے۔ ملحدین کو چھوڑ دو اور اپنے ایمان کو درست کرو۔ یہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ جی، تو ان تمام آیات کریمہ میں صفت رحمت کا اس بات، ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم، اے ہمارے رب تو باعتبار رحمت اور باعتبار علم ہر شے پر حاوی، تیرا علم اور تیری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اس کا معنی یہ کہ جہاں جہاں تک تیرا علم ہے وہاں وہاں تک تیری رحمت ہے، اور جہاں جہاں تک تیری رحمت ہے وہاں وہاں تک تیرا علم ہے، اور کوئی چیز تجھ سے اوجھل اور مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس بات ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مؤمنین کے ساتھ رحیم ہے۔ رحیم عملاً رحمت پہنچانے والا۔ رحمان کیا ہے؟ صاحب الرحمہ، اللہ کی صفت، اور رحیم کیا ہے؟ عملاً بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا۔ اور جو رحیم میں رحمت ہے یہ خاص ہے مومنین کے ساتھ، دنیا میں ہدایت کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، نیکی اور تقوی کی صورت میں، اور قیامت کے دن جنت کے داخلے کی صورت میں۔
اور رحمان ہونا یہ عام ہے، کفار کے لیے بھی رحمان ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمان ہے، مشرکین کے لیے بھی، پیدا کرنا، روزی دینا، پالنا پوسنا، یہ سب رحمت کے آثار ہیں، یہ رحمان کے تحت ہے۔ اور رحیم خاصہ بالمؤمنین فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں ہدایت مراد ہے اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ مراد ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع اور حاوی ہے۔ وقولہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے لکھ لیا، کتب لکھ لیا، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ ہی اپنے نفس پر کیا لکھا؟ الرحمہ، رحم فرمانا۔ لکھنے کا معنی فرض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا مجبور نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا یا فرض کیا رحم کرنا اپنی مرضی سے کیا، کسی کے مجبور کرنے پر نہیں، نہ اسے کو مجبور کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کیا۔ تو جو بھی اس قسم کے نصوص ہیں ان میں خالق کائنات کی رضا اور مرضی شامل ہے، نہ کہ کسی کا مجبور کرنا شامل۔ وہ الغفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہاں بھی دو صفات کا اجتماع ہے، اور تیسرا کمال سامنے آ چکا ہے کہ بخشنے کے بعد رحم کرتا ہے، بخش کے چھوڑتا نہیں ہے بلکہ رحم فرماتا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے۔ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، خیر کا معنی سب سے بہتر، اصل میں یہ اخیر تھا افعل کے وزن پر، لیکن چونکہ خیر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو بار بار اخیر کہنا ثقیل، تو تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے اس کو الف کو حذف کر کے خیر بنا دیا گیا۔ اس طرح شر جو ہے اسم تفضیل کا صیغہ اصل میں اشر تھا، حمزے کے ساتھ اشر، چونکہ خیر اور شر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو بار بار اشر کہنا، اخیر کہنا زبان پہ بھاری ہوتا، تو دونوں کے الف کو حذف کر دیا گیا اور خیر اور شر بنا دیا گیا۔ تو خیر کا معنی سب سے بہترین، حافظہ حفاظت کرنے والا، اللہ حفیظ ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حفیظ اس کا نام ہے، بابرکت نام، اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، دنیا میں ہلاکت سے، تباہی سے اور بربادی سے، اور ان کی حفاظت کرتا ہے دنیا میں، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے عقیدے کی حفاظت، وہ ایسا حفیظ ہے۔ عقیدے کی حفاظت یعنی معنوی، ظاہری، حسی تمام حفاظتیں اللہ کا کام ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، ایسی حفاظت کرے گا کہ تم کو بچائے گا ہلاکت سے، بربادی سے، نقصان سے، اور پھر حفاظت کرے گا تمہارے ایمان کی، عقیدے کی، منہج کی، اخلاق کی، تمہاری سیاست کی، ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو اور اپنا تعلق قائم کر لو، اور وہ ارحم الراحمین، صفت رحمت کا اس بات، سب سے بڑا رحم کرنے والا جس کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ تو ان تمام نصوص میں صفت رحمت کا اس بات ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی انکار یا تعطیل کے، بحمد اللہ۔ جی